بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ صدق اللہ العظیم۔ آج کل جو خبریں پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں یہ گردش کر رہی ہیں کہ کراچی تارک روڈ پہ مدینہ مسجد کے حوالے سے ہمارے چیف جسٹس صاحب نے جو حکم صادر کیا ہے کہ مسجد کو گرائیں اور پارک بنائیں، تو اصل میں جس آدمی کو جس چیز کی قدر و قیمت کا پتہ ہوتا ہے اس کے ہاں اسی چیز کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ چیف جسٹس صاحب اور ہمارے حکمران چونکہ پارکوں میں آنا جانا زیادہ رہتا ہے، اس لیے پارک کی قدر و قیمت اور اس کی افادیت سے اچھی طرح واقف ہیں، اور چونکہ مساجد میں جانا پتہ نہیں سال ہا سال ہوتا بھی ہے کہ نہیں، اس لیے اللہ کے گھر کی قدر و قیمت کا کوئی علم نہیں ہے۔ کبھی غصب کے، کبھی ناجائز قبضے کے حوالے سے، بہرحال مقصود یہ ہے کہ غیر ہم سے راضی ہو جائیں اور ہمارے فراغت کے بعد کہیں ہمیں سر چھپانے کے لیے جگہ مل جائے۔ اگر مسجد کی جگہ غصب ہی کی تصور کر لی جائے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ 40 سال سے حکومت اس چیز سے غافل تھی کہ ایک جگہ میں مسجد 40 سال بنی اور وہاں عبادت ہوتی رہی، اذانیں ہوتی رہی، تو کسی کو کوئی علم نہیں تھا کہ یہ مسجد کی جگہ غصب کی ہے یا ناجائز قبضے کی ہے۔ 40 سال کے بعد حکومت در حقیقت دبے الفاظوں میں اپنی نااہلی کو ثابت کر رہی ہے۔ اور دوسرا، اگر تصور کر لیا جائے، مان لیا جائے کہ ٹھیک ہے یہ ناجائز جگہ پہ بنی ہے، قبضے کی جگہ پہ بنی ہے، تو بھی بننے کے بعد شریعت کیا کہتی ہے، علماء کرام کیا کہتے ہیں؟ یہاں پہ چیف جسٹس کا جو حکم ہے وہ ماننا ضروری ہے یا شریعت کا حکم ماننا ضروری ہے؟ بہت سارے تبصرے اس پہ ہوتے ہیں۔ ہر آدمی جو ہے وہ اپنی عقل سے، اپنی فہم سے یہ بات کرتا ہے کہ جی اس طریقے سے تو لوگوں کو اور راستے مل جائیں گے، اور کتنی سارے تجاوزات ہیں جو ناجائز